هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، طویل عرصہ کے بعد میں آج جمعے کا پہلا خطبہ عرض کر رہا ہوں. تقریباً 9 ماہ کا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد میری آج آپ سے پہلی گفتگو ہے. تفصیلات میں اگر میں چلا گیا تو جمعے کا وقت ان تفصیلات کی اجازت نہیں دے گا. اس لیے میں آپ سے معذرت کے ساتھ بہت مختصر عرض کروں گا. اور ویسے بھی اپنے اپنے مزاج اور طبیعت کی بات ہوتی ہے. مجھے یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ میں اپنی داستان اپنی زبان سے خود بیان کروں، نہ مجھے کرنا چاہیے. بلکہ جہاں تک اکابرین کے طرز اور ان کے طریقہ کار کو میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی موجودگی میں کسی اور کو بھی مجھے اپنی تاریخ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. قید و بند کی صعوبتیں، تکالیف اور مشکلات یہ نئی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ہے کہ یہ کسی اس شخص کا راستہ چھوڑ دیں گے جو کسی ایک مضبوط عقیدے پہ ایمان رکھتا ہو. تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات عالیہ پر چل کر سچی بات کہنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کہی ہے، تو اس کے راستہ میں رکاوٹیں ضرور آئی ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سچی بات بھی کہیں اور آپ کی مخالفت نہ کی جائے. صرف 1400 سال کی تاریخ نہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج کے دن تک کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی حق بات کہی گئی مخالفت ضرور ہوئی. اور آپ اس حقیقت کو
کسی بھی لحاظ سے رد نہیں کر سکتے۔ بہرحال جہاں یہ حقیقت ہے کہ جب بھی سچی بات کہی جائے گی مخالفت ہوگی، وہاں یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کا ایمان، عقیدہ، نظریہ اور فکر تشدد کے ذریعے اس سے چھینا نہیں جا سکتا، بشرطے کہ وہ دل سے اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہو، تو قطعاً اس سے وہ چھینا نہیں جائے گا۔ جذبات کبھی بھی پابند سلاسل نہیں ہوتے، انسان وجود کے لحاظ سے ضرور پابند زنجیر کیا جا سکتا ہے۔ عقیدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس نعمت کا اندازہ لگانا چاہیں کہ عقیدے کی قدر و منزلت کیا ہے، تو آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا اللہ اور رسول کے راستہ میں قربانی اور اس راستہ میں مار کھانا یقیناً نظر آئے گا، یا اسی طرح صحابہ رسول کی تاریخ کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے جائیداد، مال، وطن، اولاد اور اپنی جان تک صرف اس لیے پیش کر دی کہ وہ ایک مضبوط عقیدے پہ ایمان رکھتے تھے اور اس عقیدے کا تحفظ کرنا چاہتے تھے، اور وہ تحفظ ان کی قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ تحفظ بغیر قربانی کے ہو جاتا یا ہو سکتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ سیدنا خباب کو انگاروں پہ لیٹنا پڑتا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ سیدنا بلال کے ہاتھوں میں کیل گاڑے جاتے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ اگر بغیر کسی مشقت کے عقیدے کا تحفظ کیا جا سکتا تو سیدہ زنیرہ کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ بہرکیف یہ ایک طویل تاریخ ہے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایمان اور عقیدے کا تحفظ جب بھی کوئی شخص کرے گا تو اسے مشکلات سے ضرور گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات ایک انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ رب العالمین اس میں یہ آزمائش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مشن میں منافق ہیں یا مومن ہیں، یہ اپنے پروگرام پر دل سے یقین رکھتے ہیں یا ان کی کوئی ذاتی غرض ہے یا کوئی مفادات ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے، انہیں تو ایک انسان کی ہر حالت معلوم ہے، لیکن وہ دنیا پر بھی اس حقیقت کو منقع کر دیتے ہیں کہ آیا یہ شخص یا یہ گروہ یا طبقہ اپنے موقف میں کس حد تک پختہ ہے اور کس حد تک یہ اس میں مخلص ہے اور یا غیر مخلص ہے۔ اور مزید ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ آج کی جیل کوئی چیز ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے کہ آج کی جیل بنسبت انگریز کی جیل کے ریسٹ ہاؤس ہے تو یہ خلاف واقع بات نہیں ہوگی۔ ایک وقت جیل کا وہ بھی تھا جب میرے اور آپ کے قائد و مرشد امیر شریعت نے جیل میں چکی پیس کر اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ آج جیل میں چکی نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میرے اور آپ کے اکابرین نے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے کالے پانی کی سزائیں کاٹی۔ مولانا جعفر تھانیسری اپنی تاریخ لکھتے ہوئے
یہی لکھ گئے ہیں اور بات میری زبان پہ آ گئی جو انہوں نے آج سے 100 سال پہلے لکھی ہے کہ کوئی تحریک تشدد سے دبائی نہیں جا سکتی۔ آپ تاریخ کالا پانی کو پڑھیں گے تو آپ کو مولانا کے یہی لفظ ملیں گے کہ کوئی تحریک تشدد سے دبائی نہیں جا سکتی، بشرطے کہ اس کا کوئی مشن ہو اور دل سے وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہو۔ تو میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے کہ اب تک مستقبل کو اللہ بہتر جانتا ہے اور انسان اپنے مستقبل کے متعلق کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اب تک جو کچھ مجھ سے ہو سکا ہے اس میں نے منافقت نہیں کی، میں اس کو ایمان سمجھتا تھا۔ گرامی قدر سامعین، میں نے آپ کے سامنے کتاب ہدایت سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور انہی 2 آیتوں کی روشنی میں بہت مختصر عرض کروں گا۔ میری اور آپ کی زندگی ہے تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو، تفصیلی تقاریر اور یہ پروگرام تو جاری رہیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ساتھی کہنے لگے کہ آدھ گھنٹے میں بات کو ختم کرنا ہے، تو میں نے وہاں ہنستے ہوئے یہی عرض کیا تھا کہ آدھ گھنٹے والی تو تقریر مجھے آتی کوئی، اپنا اپنا انداز بیان ہے، طریقہ گفتگو ہے، طرز کلام ہے۔ تو بہرحال یہ تو آج میری اور آپ کی گویا ایک ملاقات ہے ایک عرصے کے بعد، انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن بہت بڑی گہری سازش اور سکیم کے تحت کچھ علماء کو موقع پہ ہی ختم کر دینا چاہتا ہے اور کر چکا ہے، اور کچھ کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو سنگین مقدمات میں ملوث کر کے تختہ دار پہ لٹکوا دیا جائے۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ ایمان ہے کہ فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہوتے۔ تلاوت کی گئی آیت میں رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے یہ آیت اس لیے تلاوت کی ہے کہ میری مذہبی حیثیت سے اس وقت 2 حیثیتیں ہیں۔ پاکستان کی عظیم سیاسی جماعت اور باقاعدہ ایک سیاسی کیریئر رکھنے والی جماعت، میری مراد جمعیت علماء اسلام ہے، وہ باقاعدہ ایک مشن اور ایک پروگرام رکھتی ہے، اور میں اس جماعت میں باقاعدہ ایک ذمہ دار کارکن ہوں۔ اس حیثیت سے مجھے سیاسیات میں دخل دینا، ملکی معاملات پہ بحث کرنا میرا بنیادی حق، اور دوسری حیثیت ایک نوجوان تنظیم کے خادم ہونے کی ہے جسے سپاہ صحابہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس کا مشن تحفظ ناموس اصحاب رسول ہے۔
اس لحاظ سے بھی مجھے اصحاب رسول کے ناموس پر گفتگو کرنے کا بنیادی حق ہے، اور میں یہ کہنے کا مذہبی، اخلاقی، قانونی حق رکھتا ہوں کہ اصحاب رسول کے دشمن کو فرقہ تصور کرنا دیانت کے خلاف ہے، یا پیغمبر کی اس مقدس جماعت کو اور ان کی مقدس سیرت اور تاریخ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو فرقہ واریت کہنا بہت بڑی بددیانتی۔ اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر کا پہلا جانشین ہے، بلا فصل جانشین ہے، تاریخ کہتی ہے پہلا جانشین ہے، اصحاب پیغمبر کی سیرت بتلاتی ہے کہ وہ پہلے جانشین ہے۔ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں جو بالکل واقعے کے مطابق ہے تو یہ فرقہ واریت نہیں، یا اسی طرح اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اصحاب رسول ہی کی وساطت سے دین آیا ہے، میں کسی ایسے دین سے متعارف نہیں ہوں کہ جس دین کے راوی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، معاویہ بن ابو سفیان، سیدہ عائشہ، حفصہ، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، جس دین کے یہ لوگ راوی نہ ہوں میں وہ کوئی دین نہیں مانتا۔ آپ کو میری تقریر کے عنوان کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، وقت کا خیال بھی آپ کو رکھنا چاہیے، اور میرے عنوان پہ آپ کو غور کر کے اس کو سوچنا چاہیے، اس پہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ پاکستان کے ہر فرد کا جو بھی دل سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور دل سے اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کی خواہش، تمنا، تڑپ یہی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، دین نافذ ہو۔ تو لازمی بات ہے کہ جب آپ ایک دین کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بتلانا پڑے گا کہ وہ دین کون سا ہے، وہ نظام کون سا ہے، اور آپ کے پاس وہ نظام کس واسطہ سے پہنچا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، یہ آپ کو بتلانا ہوگا۔ اگر آپ اس دین کا ذریعہ نہیں بتلا سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس دین کو بحیثیت ضابطہ حیات کے کسی بھی ملک میں لاگو کرنے کا دعویٰ کریں۔ جس دین کو ہم پاکستان میں نافذ کرانا چاہتے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے۔ 14 صدی پیشتر رب العالمین نے جبریل کی وساطت سے کتاب اللہ کی صورت میں اس آئین کو اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اگر جبریل کی حیثیت مجروح ہو گئی تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔
اور اسی طرح اگر معاذ اللہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مجروح ہو جائے تو آپ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے کوئی اپنے احکامات نازل کیے تھے. اس لیے کہ جب آپ بتلائیں گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے یہ اللہ کا حکم ہے, کس نے بتلایا؟ تو آپ کو اس ذریعے کا تقدس بیان کرنا ہوگا کہ اس ذریعے سے مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے پروگرام کو بیان کیا, اس کے مختلف احکامات کو جہاں بیان کیا وہاں عمل کر کے بھی دکھایا. ہم میں سے یا ہمارے باپ دادا میں سے یہ اس سے بھی بہت اوپر تک چلے جائیے, کسی نے اپنی کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا نہ سنا. ہمارے پاس یہ دین ایک ذریعے ایک واسطہ سے آیا ہے. براہ راست واسطہ جنہوں نے پیغمبر سے دین کو اخذ کیا اور امت تک پہنچایا اور قرآن کریم کو جمع کر کے امت تک پہنچایا ہے, وہ براہ راست رابطہ براہ راست واسطہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. اور یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی ذی ہوش ذی عقل انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. جب بھی کوئی غور کرے گا تو اس کو اس نتیجے پہ پہنچنا ہوگا کہ ذریعہ اور واسطہ یہی جماعت بنی ہے جس نے ہم تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پہنچائی اور ہم نے اس کے مطابق عمل کیا. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل, نکاح طلاق کی تفصیلات, اور دیگر پورا دین اصحاب رسول کے ذریعے سے بیان ہوا. اور مختلف مسائل کے مختلف راوی ہیں صحابہ, کوئی روایت کسی صحابی سے ہے, کوئی کسی صحابی سے, اور اس مجموعے کا نام دین ہے. تو اب جب بھی آپ کوئی مسئلہ پیش کریں گے لازماً آپ کو اس کی سند پیغمبر تک پہنچانا ہوگی, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جب سند پہنچے گی تو آپ کو کسی نہ کسی صحابی کا نام لینا ہوگا کہ یہ مسئلہ اس نے پیغمبر سے سنا اور آگے اس کے ذریعے سے منتقل ہوا. اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ وہ دین کون سا دین ہے کہ جس کے راوی صحابہ نہ ہوں, اور جب صحابہ ہی دین کے راوی ہیں تو ان راویوں کا تقدس, ان کی عزت و ناموس کا تحفظ اور ان کے تقدس کی حفاظت, یہ دین کی حفاظت ہے, فرقہ واریت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ہماری تمام تر مذہبی دینی سرگرمی کو فرقہ واریت کا عنوان دے کر لوگوں کے ذہن سے اصحاب رسول کی عزت ناموس کا اور ان کے تقدس کو کھینچنا چاہتے ہیں, اور عنوان یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت. میں چلتے ہوئے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر ڈاکٹر اقبال کے خلاف چند مبہم جملے آزاد کشمیر کے صدر کے برداشت نہیں ہیں اور پورا پریس, پوری سرکاری مشینری اور پاکستان کے تمام گریجویٹ سردار عبد القیوم کو ملک بدر کرنے کی اپیلیں کرتے ہیں اور ان کی تمام تر وسعت قلبی اس وقت رخصت ہو جاتی ہے, اور وہ اس بنیاد پر کہ ڈاکٹر اقبال پاکستان کا بانی ہے, پاکستان کی سوچ اس نے پیدا کی ہے,
لہذا اس کے خلاف کسی آدمی کو اشارے کنارے میں مبہم الفاظ بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور پھر اگر وہ شخص اپنی صفائی بھی پیش کرے تو پھر بھی اسے یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ قطعاً اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس نے واقعی علامہ کی توہین کی ہے، اور اب یہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، یعنی کسی قیمت پر بھی اس شخص کو معاف نہ کیا جا رہا ہو جو علامہ اقبال کے خلاف کوئی جملے کہہ بیٹھا ہے، اور وہ اب بھی کہتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق کاٹ کے پیش کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی نہ پریس ماننے کو تیار ہے، نہ علامہ اقبال کے معتقدین ماننے کو تیار ہیں، اور بنیاد صرف یہ ہے کہ اقبال قومی لیڈر ہے، اقبال پاکستان کا موسس ہے، اقبال نے پاکستان کی سوچ اور فکر دی ہے، لہذا قومی لیڈر کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر کسی کے الفاظ گستاخانہ برداشت نہیں ہوں گے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ابو بکر اقبال جتنا بھی قومی لیڈر نہیں رہا؟ کیا عمر، کیا عثمان اتنے بھی قومی لیڈر نہیں رہے؟ ایک پاکستان نہیں، ایک منٹ، ایک پاکستان نہیں، لاکھوں پاکستان مکہ اور مدینہ کے ذرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس حقیقت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ اور مدینہ ابو بکر کی جوتیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ جیوے 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 جیوے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ڈاکٹر اقبال پاکستانی قوم کا لیڈر ہوگا، اور ابو بکر پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کا رہنما اور مقتدا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا میں احترام کرتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے کوئی ان سے جھگڑا ہے، میں جو بات چین میں اتارنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں تنگ نظری کا تانا دیتے ہیں وہ وسعت یہاں بھی پیدا کریں کہ اگر کوئی اقبال کے خلاف بولتا ہے تو بولنے دو، اس کا ذہن ہے، وسعت پیدا کرو، لیکن اگر تم اقبال کے لیے تنگ نظر ہو، میں ابو بکر کے لیے تنگ نظر ہوں۔ میرے دل میں وہ وسعت نہیں ہے جو صدیق پر لعنت کو برداشت کر جائے۔ میری بات سننا خاموشی کے ساتھ، میرے دل میں وہ وسعت خالق نے نہیں رکھی ہے جو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صلوات اللہ علیہا کی توہین سن کے برداشت کر جائے۔ اب نہیں جو اللہ نے یہ وسعت رکھی تو میں کہاں سے لاؤں؟ یہ لڑائی آپ کو خالق سے لڑنا چاہیے، قلوب بنی آدم اس کے قبضہ میں ہے، میرا دل اتنی وسعت نہیں رکھتا بھائی۔ اس کو تنگ نظری کہیے، آپ کی مرضی، اس کو فرقہ واریت کا نام دیجیے، آپ کی مرضی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دین وہی دین ہے جس کا راوی ابو بکر ہے، دین وہی دین ہے جس کی راویہ عائشہ ہے، دین وہی دین ہے جس کا راوی عمر ہے، دین وہی دین ہے جس کا راوی ابو ہریرہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، دین وہی دین ہے کہ جس دین کو خبیب و بلال نے مار کھا کے آپ تک پہنچایا ہے۔ ان راویان سے ٹٹ کر کوئی دین بیان کرو گے اس کو دیوار میں مار دیا جائے گا، وہ دین نہیں بے دینی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے رحم دل سے، شیر و شکر تھے، بھائی بھائی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، نص ہے، کوئی گھسی پٹی تاریخی روایت اگر اصحاب رسول کا نزاع بیان کرتی ہے تو میرے لیے وہ حجت نہیں ہوگی۔ میں یہ تعویل تو کر سکتا ہوں کہ بعض مقامات پر جہاں اصحاب رسول کے مابین اختلاف ہوا ہے
وہ اختلاف دشمن نے اجاگر کیا، غلط فہمی ڈال کر دشمن نے وہ اختلاف پیدا کیا، لیکن بہت کم عرصے میں وہ اختلاف دور ہوا اور پھر وہ ایک ہو گئے۔ میں اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے عرض کروں گا، سیدنا معاویہ و علی کا اختلاف تاریخ بیان کرتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اختلاف و نزاع کیوں ہوا؟ دشمن کا پیدا کرتا تھا، غلط فہمی پیدا کی تھی۔ ساری لڑائی کا پورا پلان اس وقت کی یہودیت نے تیار کیا تھا۔ رفتہ رفتہ جب حالات سازگار ہوئے، فضا صحیح ہوئی، معاملات معمول پہ آئے، تو زہرا کی چھاتیوں کا دودھ پینے والا، زہرا کی گود میں پلنے والا، خون نبوت حسن بن علی معاویہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ میرے ابو علی اور معاویہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر دشمنی ہوتی علی کا خون کبھی باپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اصحاب رسول میں آپس میں کوئی نزاع نہیں تھا، رحماء بینہم۔ وقتی اگر کوئی بات اختلاف کی آئی تو حالات اور فضا کے سازگار ہونے کے بعد مغالطہ دور ہوا اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج جب میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی پہلی امت ایک تھی، نبی کی پہلی امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نبی کی وہ پہلی امت جنہوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، وہ واعتصموا بحبل اللہ کا مصداق تھے، انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ولا تفرقوا بھی ان کا عمل تھا، انہوں نے کوئی فرقہ واریت آپس میں نہیں پھیلائی، وہ ایک تھے، رحماء بینہم تھے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان میں کوئی نزاع نہیں تھا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ایک سمجھو، بھائی بھائی سمجھو، ان کے متعلق ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا کر کہ ان میں بھی اس قسم کی باتیں تھیں، ان سے لوگوں کو بددل مت کرو، تو مجھے فرقہ واریت کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، علی و معاویہ ایک نہیں تھے، علی و ابو بکر ایک نہیں تھے، علی و عمر ایک نہیں تھے، علی و عثمان ایک نہیں تھے، جو پیغمبر کی پہلی امت میں تفرقہ بیان کرتا ہے وہ تو فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، اور جو اس امت کو ایک بتلاتا ہے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ وہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ فرقہ واریت اس کا نام ہے جو پیغمبر کی جماعت کا گلا کرے، فرقہ واریت اس کا نام ہے جو نبی کی جماعت کے دو حصے بیان کرے، فرقہ واریت اس کا نام ہے جو نبی کی جماعت کو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت اور گرا کرتا دکھائے۔ ایمان اس کا نام ہے جو اس جماعت کو ایک سمجھے اور دعوت دے کہ جیسے ابو بکر والی ایک تھے تم ایک بن جاؤ، جیسے عمر والی ایک تھے تم ایک بن جاؤ، جیسے معاویہ و حسن ایک تھے تم ایک بن جاؤ۔ ظالم وہ تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے نہ کہ تفرقے کی۔ میری جماعت جمعیت علماء اسلام بڑی سختی اور شدت کے ساتھ فرقہ واریت کے خلاف ہے اور اس پہ ایمان نہیں رکھتی، لیکن یہ بات آپ کو سوچنا ہوگی کہ فرقہ واریت کہتے کسے؟ نبی پہ ایمان لانے کا نام فرقہ واریت؟ اصحاب رسول کو سچا ماننے کا نام فرقہ واریت ہے؟ نہیں، فرقہ واریت نام ہی اس کا ہے کہ جو اصل سے کٹ جائے، جو اصل سے وابستہ ہے وہ تو دین ہے، اور جو اس سے کٹ جائے وہ ایک فرقہ ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام قطعی طور پہ فرقہ وارانہ مسائل پہ ایمان نہیں رکھتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جمعیت ایمان اور عقیدے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ مرکز سیدی مرشدی حضرت مولانا
حامد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ میری جماعت کے سربراہ ہیں، اور میں جماعت کے مرکز میں گویا آج پہلا جمعہ آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں، اور یہ حاضری بھی اس لیے کہ ابھی تک سرکار اس پہ راضی نہیں کہ میں اپنے بچوں میں رہائی کے بعد جا سکوں، ابھی نہیں راضی۔ بہرحال کوئی فکر نہیں، وہ بھی تو تھے جن کو 25 سال تک کالے پانی میں رکھا گیا، وہ بھی تو تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری 18 سال کے بعد کالے پانی سے واپس آئے، 18 سال، تاریخی 18 سال، معافیوں کے ساتھ نہیں۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی گزرے، اور چلو وہ تو 18 سال کے بعد گھر آ گئے، ابو حنیفہ تو گئے ہیں اور زندہ نہیں آئے، چلو یہ تو آ گئے، بخاری تو گیا اور زندہ آ گیا، لیکن ابن تیمیہ گیا اور زندہ نہیں آیا۔ آپ آج بھی ابن تیمیہ کی قلعے میں نظر بندی کو یاد کریں اور اسے پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے کس حد تک قربانیاں دی، تو ہم تو پھر بھی زندہ گئے تھے، زندہ آ تو گئے نا، وہ بھی تو ہیں جو گئے اور پھر زندہ نہیں آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وجود کے ساتھ زندہ نہیں آئے، پر اپنی تاریخ کے لحاظ سے ایسے زندہ ہے کہ قیامت تک کوئی بدباطن، کوئی دشمن، کوئی یہودی، کوئی لعین ان کی تاریخ کو ختم نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، انشاءاللہ بہت جلد لوگ ہمارے موقف کو سمجھیں اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگ تقریب کار نہیں ہیں، فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے وہ اب بھی ہیں کہ تقریب کار کون ہے، کہاں سے آتا ہے، لیکن صرف یہ بات ہے کہ ہم قابو میں آ جاتے ہیں اور جو اصل تقریب کار ہے اس کی پشت پہ کوئی اور ہے، وہ قابو نہیں آتا۔ اس لیے سارا زور ہم پہ ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دین کے ترجمان کی حیثیت سے ہم قتل و غارت کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم تقریب کاری کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم افتراء و انتشار کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت ایک تھی، ایک ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی کون سی ہے؟ وہ آسمان سے لٹکتی ہوئی کوئی وجود کی حیثیت میں اور نظر نہیں آتی، وہ رسی محمد رسول اللہ کی شکل میں سامنے آئی، اور محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت کی شکل میں، ابو بکر عمر عثمان کی شکل میں وہ رسی سامنے آئی۔ واعتصموا بحبل اللہ، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ابو بکر نبی کی نماز بیان کر رہا ہے، نبی کا روزہ بیان کر رہا ہے، پیغمبر کی نیند بیان کر رہا ہے، پیغمبر کا وضو بیان کر رہا ہے۔ جو دین پیغمبر پہ آیا تھا، جس کو خالق نے اپنی رسی قرار دی ہے، وہ دین صحابہ نے اپنے قلب مقدس پہ نوٹ کیا اور اس کو انگاروں پہ لے کر دریاؤں میں کود کر آگ میں چھلانگ لگا کر اپنی چمڑیاں ادھڑوا کر مارے کھا کے شادی ابی طالب قید کاٹ کر جلاوطنی اختیار کر کے بچے ذبح کروا کے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور جو اس رسی سے کٹ گیا، کبھی ابو جہل کی شکل میں کٹ کے سامنے آیا، کبھی ابی لہب کی شکل میں اس رسی سے کٹ کے سامنے آیا، اور جو اس رسی سے کٹتے گئے صحابہ ان پہ چھا گئے۔ بہت قلیل عرصہ میں پیغمبر کی جماعت نے پوری دنیا میں اپنی قوت، طاقت، جرأت غلغلہ منوا لیا، اور آج بھی تاریخ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ کیسے وہ کسرا صدیق اور عمر کے جوتے کی نوک پہ ناچا کرتا تھا۔ بہرحال میرے بھائی، ہم قطن تقریب کاری تھے، قتل و غارت گری تھے، انتشار و افتراق پہ، فرقہ واریت پہ کوئی ایمان نہیں رکھتے، لیکن دین ہم وہی سمجھتے ہیں جو صحابہ کی وساطت سے آیا ہے۔
اور اس پہ ہم کوئی حسدی بھی برداشت نہیں کرتے۔ میں آخر میں آپ سے درد دل کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے کہ آپ کی اور میری تفصیلی گفتگو باقی رہی اور مجھ پہ قبض رہی انشاءاللہ، آخر میں اتنا عرض کروں گا آپ سے کہ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت سازی کی مہم جاری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کو آئینی تحفظ دے لیں کہ آئندہ کوئی ان کے خلاف زہر نہ اگل سکے، آئینی تحفظ دے لیں۔ ڈاکٹر اقبال کو آئینی تحفظ ہے نا، محمد علی جناح صاحب کو آئینی تحفظ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور پیغمبر کی مقدس جماعت کو آئینی تحفظ حاصل ہو رہا ہے تو وہ آئینی تحفظ حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی ترجمان جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام، اسمبلی میں یہی جائے گی، بحث یہی کرے گی، وہاں لڑے گی، یہی آئینی تحفظ یہی حاصل کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے آئینی تحفظ بھی حاصل کر لیں تو رکن سازی کی مہم جاری ہے۔ آپ کو بڑی تیزی اور اجرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جماعت کا رکن بننا ہوگا، اور اتنی بات میں کہتا ہوں کافی ہے کہ آدمی اس کا دامن پکڑے کہ جس کے ذریعے سے کام ہوتا نظر آئے، اس راستہ پہ چلے کہ جو راستہ منزل پہ پہنچتا نظر آئے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ شاید منزل تک نہ جا سکے، سیدھا ہو لیکن راستہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص شاید آگے پہنچنے کی ہمت نہیں رکھتا، یہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو پھر دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا دامن پکڑ لیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے اور منزل تک پہنچ جائے گا، اپنا بھی تسلیم کرتا ہے، بیگانہ بھی مانتا ہے کہ اس وقت جمعیت کی لیڈرشپ میری مراد مولانا فضل الرحمان ہے، وہ منزل ٹھہریے ایک منٹ، میری مراد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ ایک نوجوان قائد بڑی اجرت بڑی تیزی کے ساتھ اس منزل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ملکی پریس تسلیم کرتا ہے، اسے بین الاقوامی پریس مانتا ہے کہ واقعی لیڈر ہے۔ تو جب ایک بات دیانتداری کے ساتھ سمجھ آئے کہ میرا منصب، میرا مشن یا میری منزل اس راستہ سے حاصل ہو جائے گی تو مجھے اپنی منزل حاصل کرنا ہے، مجھے اپنی انا کو راستہ میں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہتا۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ میرے بھائی جمعیت علماء اسلام نے بڑے کٹھن حالات میں ایک سفر کیا ہے، طے کیا ہے، اور الحمدللہ اس نے اپنی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھا ہے، بحال رکھا ہے، اور مزید رب العالمین اس کے گویا اس کی عزت اور عظمت کو دوبالا کرے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کا زیادہ سے زیادہ رکن بن کر تعاون کریں تاکہ ہم جو بات آج جہاں کہہ رہے ہیں اور اس پر ہمیں ایک بھاری قیمت اٹھانا پڑتی ہے، چکانا پڑتی ہے، ہم یہی بات کل اسمبلی میں بھی کہہ سکے اور وہاں بھی یہ بات منوائی جا سکے۔ اگر وہاں اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں تو کل یہ وقت بھی آپ لائیے کہ وہاں یہ قرارداد لائی جائے کہ آج کے بعد پاکستان کی زمین پر کوئی شخص اصحاب رسول پہ لعنت نہیں کر سکے گا۔ یہ قرارداد وہاں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آنی چاہیے؟ کیسے آئے گی؟ یہاں کھڑے ہوئے میں قرارداد وہاں لا سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں، بحث کر سکتا ہوں، بات وہاں منوائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس قرارداد کو لانے کے لیے اور انشاءاللہ بہت جلد وقت قریب آنے والا ہے، ہم نے جس طرح خاتم الانبیاء کی عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کو پاکستانی زمین پر آئینی تحفظ دیا ہے، دلایا ہے، اسی طرح خلافت راشدہ کو آئینی تحفظ دلایا جائے گا۔ اس کے لیے دل چاہتا تھا کہ میں جمعیت کی مزید تاریخ بیان کرتا رکن سازی کی مہم میں آپ کی رغبت کو دگنا کرنے کے لیے، لیکن شاید میں یہاں کے جمعے کے ٹائم سے بھی زیادہ آگے نکل گیا ہوں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کے ذہنوں میں ضرور ہوگا، کیونکہ میں بھی آپ کے معاشرے کا ہی ایک فرد ہوں کہ میں نے جیل کی کوئی کہانی، کیس کی کوئی داستان، کوئی حالات بیان نہیں کیے ہیں۔ اولاً تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مجھے خود بیان نہیں کرنے چاہیے،
اور نہ مجھے یہ سننا چاہیے کہ میرے سامنے کوئی بیان کرے بنیادی طور پر، اور اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جو یقیناً تاریخ انہیں نظر انداز نہیں کرے گی، وہ تاریخ کا ایک جز بن کے سامنے آئیں گے، لیکن نہ وقت تھا اور نہ ہی ابھی ان تمام حالات کو بیان کرنا میں لاہور میں مناسب سمجھتا تھا، اس لیے میں نے ان حالات کو زیر بحث نہیں لایا۔ اور بنیادی نقطہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عرض کیا ہے کہ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں اپنی بات بیان کروں۔ میں کچھ نہیں، 14 صدی بعد اصحاب رسول کا ایک ادنا سے ادنا ترین نوکر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ ابھی سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھے نوکری کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ اصل مشن تو یہی ہے، موضوع یہی ہے، عنوان یہی ہے کہ رب العزت ہم سے اس مقدس جماعت کی عزت ناموس کے اور تقدس کے تحفظ کے لیے ہم سے کوئی کام لے لے۔ حق جل شانہ آپ کی آمد کو منظور فرمائے۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا آخر میں کہ جن نوجوانوں نے، چاہے وہ جمعیت سے تعلق رکھتے تھے، چاہے سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے، چاہے باقی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، نام گنواؤں گا تو ایک لسٹ بن جائے گی جس کا وقت نہیں ہے، تمام جماعتوں کا بلا اختلاف، کسی نے اخباری بیان دیا تو شکر گزار ہوں، کسی نے زبانی احتجاج کیا کہیں جا کر تو شکر گزار ہوں، کسی نے میٹنگ کی تو شکر گزار ہوں، کسی نے آیت کریمہ کی تسبیح پڑھی تو اس کا شکر گزار ہوں۔ اس لیے شکر گزار ہوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ حق نواز کوئی شے ہے، اس لیے کیا ہے کہ میں جن کا نام لیتا ہوں ان کی قدر لوگوں کے دلوں میں، میری یقین جانیے کوئی قدر نہیں، میں کیا ہوں، نہ پیر نہ مرشد نہ کسی کا استاد، نہ میرا کوئی شاگردوں کا حلقہ، نہ عمر ابھی اس حصہ میں گئی ہے کہ چلو لوگ کہیں کہ بوڑھے آدمی بزرگوں کی جگہ ہو جاتے ہیں، ابھی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ایک بوڑھی عورت لاہور میں بیٹھ کے میرے لیے تسبیح پڑھے، جس نے میری شکل نہیں دیکھی ہے تو وہ میرے لیے تسبیح نہیں پڑھ رہی، اس کے قلب و جگر میں ابو بکر کی عظمت ہے، اور اسے لوگوں نے بتلا دیا کہ یہ شخص اس لیے مار کھا رہا ہے کہ یہ ان کا نام لیتا ہے، اس وجہ سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ آئندہ آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے، تعاون کی درخواست بھی ہے، اور یہ درخواست بھی ہے کہ سب سے بڑی دعا میرے لیے آپ کی یہ ہوگی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کبھی تکبر میں نہ لائے، آپ یہ دعا کریں کبھی انانیت نہ آئے، آپ یہ دعا کریں کہ کسی مقام پر حسد کا شکار نہ ہو جاؤں، آپ یہ دعا کریں کہ کسی مقام پر بغض کا شکار نہ ہو جاؤں، آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں اصحاب رسول کے ناموس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کر سکوں۔ وہ دن اللہ نہ لائے جس دن میں پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے مسئلے کو ذاتیات کے لیے استعمال کروں، وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہونا چاہیے۔ بس یہ دعا آپ کریں کہ جب تک یہ زبان دہن میں ہے، یہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر کی عظمت اور ان کے تقدس اور اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کا فریرہ لہراتی رہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دور دراز دیہاتوں تک میں اصحاب رسول کے نام کو 8 سالہ بچے ان لفظوں میں بیان کرتے نظر آتے ہیں، گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، انجمن سپاہ صحابہ۔ رب العالمین میرے ان الفاظ کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اصحاب رسول کے سائے بھی اٹھائے، آپ کا آنا قبول کرے۔ آپ کے تعاون کا آخر میں پھر شکریہ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور قائد جمعیت امیر جمعیت حضرت سیدی مرشدی کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا میں اخلاقی اور مذہبی فرض سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گویا یہ سمجھ لیا کہ جیل میں میں نہیں، وہ بذات خود ہیں، اللہ انہیں بہتر جزا عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔